دوستوں، ترکوں کے ان غارت گر قبائل نے جو ترکان غز اور غزان کے نام سے مشہور ہیں، خراسان و ایران میں داخل ہو کر سلطنت سلجوقیہ کے اعتبار و وقار کو صدمہ پہنچایا تھا۔ ان ترکان غز کی ترکتاز کا پتہ ملک چین کے صوبہ ہنچوریا سے لے کر مراکش تک تاریخوں میں ملتا ہے۔ انہوں نے سلطان سنجر سلجوقی کو گرفتار کر کے بہت کچھ اپنی دہشت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی تھی، مگر جب چنگیز خان نے خروج کیا تو ان کا زور بہت کچھ گھٹ گیا تھا۔ رہا سعروب بھی چنگیزی کشت خون کے آگے مٹ گیا۔ پہلے بھی یہ لوگ مختلف قبائل پر منقسم تھے۔ جب گرم بازاری جاتی رہی اور پراگندگی نے ان میں راہ پائی تو کوئی قبیلہ مصر کی طرف جا کر وہاں کی فوج میں بھرتی ہو گیا، کوئی شام میں اور کوئی ارمائنہ و آذربائیجان میں جا کر رہنے لگا۔ چونکہ ان کے اندر کوئی زبردست شہنشاہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے ان لوگوں کے حالات تاریخوں میں بھی بالتفصیل نہیں لکھے گئے، مگر ان کے اندر عرصے دراز تک خراسان و ایران میں فاتحانہ حیثیت سے رہنے کے سبب تہذیب و شائستگی نے ضرور ترقی پائی تھی، اور اولوالعزمی و بلند ہمتی کی شان ان کے ہر قبیلے اور خاندان میں موجود تھی۔ حکومت و فتح مندی کے عالم میں بھی انہوں نے اپنی ریوڑوں کی محبت نہیں چھوڑی تھی۔ اس لیے اب خروج چنگیزی کے وقت کچھ تو چنگیز خان کی فوج میں داخل ہو گئے اور اکثر خراسان، ایران اور دوسرے ملکوں کی سرسبز و شاداب چراگاہوں اور جنگلوں میں رہنے لگے۔ انہی ترکان غز کا ایک قبیلہ جو خراسان میں اقامت گزین تھا، 7ویں صدی ہجری کے شروع ہوتے ہی جبکہ چنگیزی مغلوں کی حملہ آوری خراسان پر شروع ہوئی، خراسان سے روانہ ہو کر ارمائنہ کے علاقے میں چلا آیا اور 20-25 سال تک ارمائنہ میں مقیم رہا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سلیمان خان اور اس کے ساتھی سلجوقیوں کی طرح نہایت سچے مسلمان تھے۔ سلیمان خان کی قابلیت اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کا سلوک دیکھ کر نتیجہ یہ ہوا کہ ارمائنہ میں ترکان غز کے اور بھی آوارہ پریشان پھرنے والے افراد آ کر اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس جمعیت میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ چنگیز خان کی ترکتاز کے سبب ملکوں کا امن و امان مورد خطر میں تھا، اور ہر شخص کو اپنی اور اپنے اہل و عیال و اموال کی حفاظت کے لیے اپنی ہی قوت بازو پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا، اور ہمہ وقت آفتوں اور مصیبتوں کے مقابلے پر تیار رہنا پڑتا تھا۔ لہٰذا سلیمان خان کے گروہ کو بھی، جو ارمائنہ کے پہاڑوں میں اقامت گزین تھا، اپنی طاقت و عصبیت کے محفوظ کا خیال رہتا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ارمائنہ کے زمانِ قیام میں جبکہ ہر طرف ہلاک اور بربادی برپا تھی، سلیمان خان نے اپنی طاقت کو خوب بڑھایا اور اپنے گروہ کو بلا ضرورت نقصان پہنچنے سے بچایا۔ دولت خوارزم شاہیہ کی بربادی نے اور بھی سلیمان خان کو اس بات کا موقع دیا کہ وہ جنگجو افراد اور جنگجوئی کے سامانوں کو اپنے ارد گرد آزادانہ طور پر فراہم کرے۔ ابھی چنگیز خان کے مرنے میں 3 سال باقی تھے کہ اس نے سن 621 ہجری میں ایک زبردست فوج سلجوقیوں کی اس سلطنت پر، جس کا دارالسلطنت قونیہ تھا، حملہ آوری کے لیے روانہ کیا۔ قونیہ میں علاء الدین کیقباد سلجوقی فرما رواں تھا۔ اس سلجوقی حکومت کے فرما رواؤں کو روم کو ہمیشہ رومیوں یعنی عیسائیوں سے برسر پیکار رہنا پڑتا تھا۔ اب امتداد زمانہ سے یہ سلطنت بہت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ سلیمان خان کو جب یہ خبر پہنچی کہ مغلوں نے علاء الدین کیقباد پر حملہ کیا ہے تو اس کو بہت ملال ہوا، کیونکہ قونیہ کا سلطان مسلمان اور مغل کافر تھے۔ قونیہ کی سلطنت ہمیشہ عیسائیوں کے مقابلے میں برسر جہاد رہتی تھی، اور مغلوں نے عالم اسلام کو تہ و بالا کر ڈالا تھا۔ سلیمان خان نے علاء الدین کیقباد کو امداد پہنچانے اور اس لڑائی میں شریک ہو کر شہادت حاصل کرنے کا بہترین موقع سمجھ کر اپنے قبیلے کو کوچ کرنے کی تیاری کا حکم دیا۔ سلیمان خان کی اس جمعیت کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں ہو سکتی، مگر سلیمان خان نے اس جمعیت کا ایک حصہ جو اپنے بیٹے ارطغرل کو دے کر بطور ہر اول آگے روانہ کیا تھا، اس کی تعداد 444 تھی۔ دنیا کے بڑے بڑے اور اہم واقعات میں جس طرح حیرت انگیز طور پر حسن اتفاق کا معائنہ ہوتا رہا ہے، اسی طرح اس موقع پر بھی عجیب حسن اتفاق پیش آیا۔ ادھر ارمائنہ کی جانب سے مجاہدین کی فوج جاری تھی، ادھر مغلوں کی فوج علاء الدین کیقباد سلجوقی کی فوج کے مقابلے پہنچ گئی تھی۔
عین اس وقت جبکہ سلجوقی لشکر اور مغلوں کی فوج میں ہنگامہ کارزار گرم تھا اور مغل بہت جلد علاؤ الدین کے لشکر کو مغلوب کرنا چاہتے تھے، سلیمان خان کا بیٹا ارطغرل اپنے ہمراہی دستہ کو لیے ہوئے نمودار ہوا۔ اس نے دیکھا کہ دو فوجوں پر برسر پیکار ہیں اور ایک فوج بہت جلد مغلوب ہو کر میدان کو خالی کرنے والی تھی۔ ارطغرل کو معلوم نہ تھا کہ دونوں لڑنے والے کون ہیں، لیکن اس نے یہی مناسب سمجھا کہ کمزور فریق کی مدد کروں۔ چنانچہ ارطغرل اپنے 444 حملائیوں کو لے کر کمزور فریق کی طرف سے زبردست فریق پر ٹوٹ پڑا۔ یہ حملہ اس شدت اور بے جگری کے ساتھ کیا گیا کہ مغلوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان میں اپنی بہت سی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ علاؤ الدین قیقباد سلجوقی ذرا دیر پہلے اپنی شکست اور ہلاکت کو یقینی سمجھ رہا تھا، اس غیر مترقبہ امداد اور فتح کو دیکھ کر بہت مسرور ہوا اور میدان جنگ میں ارطغرل سے جو فرشتہ رحمت بن کر نمودار ہوا تھا بغل گیر ہو کر ملا۔ ارطغرل کو بھی بے حد مسرت حاصل ہوئی کہ وہ عین وقت پر پہنچا اور جس مقصد کے لیے سفر اختیار کیا تھا وہ بحسن خوبی حاصل کیا۔ ابھی ارطغرل اور علاؤ الدین قیقباد اس مسرت و شادمانی کا لطف اٹھا رہے تھے کہ سلیمان خان بھی اپنی جمعیت کے ساتھ اسی میدان میں پہنچ گیا۔ علاؤ الدین سلجوقی نے سلیمان خان اور اس کے بیٹے ارطغرل کو خلعت گراں بہا عطا کیا گیا۔ ارطغرل کو شہر انگورہ کے قریب جاگیر عطا کی اور سلیمان خان کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا۔ علاؤ الدین سلجوقی کے فہم و فراست کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے ارطغرل کو جاگیر عطا کرنے کے لیے بہترین علاقے کا انتخاب کیا۔ کونیا کی سلطنت پہلے بہت وسیع تھی، اب صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ایشیائے کوچک کے شمالی اور مغربی علاقے پر رومیوں نے چیرہ دست ہو کر قبضہ کر لیا تھا اور وہ بتدریج اس سلجوقی سلطنت کے حدود کو محدود کرتے اور آگے بڑھتے تھے۔ دوسری جنوبی مشرقی علاقے مغلوں کی دستبرد نے جدا کر لیے تھے اور وہ دم بدم آگے بڑھ رہے تھے۔ اس طرح سلطنت کونیا دو پارٹوں کے درمیان پسی جا رہی تھی اور محدود ہوتے ہوتے ایک ریاست کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی جس کے بہت جلد فنا ہونے کی توقع تھی۔ اس بہادر گروہ اور ان بہادر سرداروں کو دیکھ کر علاؤ الدین نے سلیمان کے بیٹے کو ایسے موقع پر جاگیر دی جو رومی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا اور باپ کو فوج کا سپہ سالار بنا کر مغرب کی جانب مغلوں کی روک تھام پر مامور کیا۔ چند روز کے بعد ارطغرل نے رومیوں کی ایک فوج کو شکست فاش دے کر اپنی جاگیر کو رومی علاقے کی طرف وسیع کیا اور اس نے حسن خدمت کے صلے میں علاؤ الدین سلجوقی نے بھی اپنی طرف سے اور علاقے اسی نواح میں عطا فرما کر ارطغرل کی طاقت اور علاقوں کو بڑھا دیا۔ اور ارطغرل کے اس طرح طاقتور ہونے سے رومی سرحد کا خطرہ بالکل جاتا رہا، مگر چند روز کے بعد سلیمان خان جو دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے دریا میں غرق ہو کر راہی ملک بقا ہوا۔ ارطغرل اپنے علاقے پر برابر حکمراں اور اپنی طاقت کو ترقی دینے میں مصروف رہا۔ چونکہ ارطغرل عیسائیوں کے ساتھ مسلسل جنگ میں مصروف رہا اور عیسائیوں کے علاقے چھین چھین کر اپنے ملک کو وسیع کر رہا تھا، لہٰذا اس کا اس نواح میں طاقت ہونا شاہ کونیا کے لیے بہت کچھ اطمینان کا باعث تھا اور وہ ارطغرل کی بڑھتی ہوئی طاقت کو بنظر اطمینان معائنہ کرتا تھا۔ سن 634 ہجری میں علاؤ الدین قیقباد کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا غیاث الدین قیقسرو کونیا میں تخت نشین ہوا۔ غیاث الدین کو مغلوں نے اپنی بار بار کی حملہ آوری سے بہت تنگ کیا اور سن 641 ہجری میں غیاث الدین نے مغلوں کو خراج دینا منظور کر لیا۔ سلطنت کونیا کے اس طرح باج گزار ہونے کا ارطغرل پر کوئی اثر نہ پڑا، کیونکہ وہ ایک ایسے صوبہ کا گورنر اور فرمانروا تھا جو بظاہر مغلوں کی دستبرد سے محفوظ و مامون تھا۔ مغلوں کو اس کے بعد ایشیائے کوچک کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی فرصت بھی نہ تھی۔ سن 656 ہجری میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کی خلافت عباسیہ کا چراغ گل کیا۔ سن 657 ہجری میں ارطغرل جاگیردار انگورہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان خان رکھا گیا۔ یہی وہ عثمان خان ہے جس کے نام سے ترکوں کے بادشاہوں کو سلاطین عثمانیہ کہا گیا۔ سن 687 ہجری میں جبکہ عثمان کی عمر 30 سال کی تھی، ارطغرل نے وفات پائی اور شاہ کونیا نے ارطغرل کا تمام علاقہ عثمان خان کے نام مسلم رکھ کر سند حکومت بھیج دی۔ عثمان خان کی قابلیتوں سے واقف ہو کر اسی سال غیاث الدین و بادشاہ کونیا نے عثمان خان کو اپنی فوج کا رئیس العسکر بنا کر اپنی بیٹی کی شادی عثمان خان سے کر دی۔ اب عثمان خان شہر کونیا میں رہنے لگا اور بہت جلد وہ وزیر اعظم اور
مدار المہام سلطنت کے مرتبہ کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ جمعہ کے دن قونیہ کی جامع مسجد میں عثمان خاں ہی بجائے غیاث الدین کیخسرو کے خطبہ بھی سنانے لگا۔